لیکچر نمبر 1 کے بعد اب ہم اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اس میں آج کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو پروفٹس کے حوالے سے بہت زیادہ اسلامک اسٹڈیز سے آپ سے کوسچنس کیے جاتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم نے کن پروفٹس کا ذکر کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کوسچنس ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم صرف اور صرف کن پروفٹس کا ذکر کریں گے. ہو آر پروفٹس؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، کوسچنس کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ پروفٹس ہیں کیا. ٹھیک ہے، اے پروفٹ از اے پرسن ہو از بلیوڈ ٹو بی چوزن بائی گاڈ. پروفٹ وہ شخص ہوگا جو کہ کس کی طرف سے چوز کیا گیا ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے چوز کیا گیا ہوگا ٹو سے دا تھنگس دیٹ گاڈ وانٹس ٹو ٹیل پیپل. یعنی کیا بتانے کے لیے، یعنی اللہ جو اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے، کوئی پیغام ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک، وہ کن کے تھرو کریں گے؟ وہ کریں گے پروفٹس کے تھرو کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کن پروفٹس کا ذکر کریں گے؟ ہم صرف اور صرف ان پروفٹس کا ذکر کریں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کوسچن آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پروفٹس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. تو 25 پروفٹس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں ان کو ڈیٹیل سے ان کا نام دیکھ لیتے ہیں، اور نام دیکھنے کے بعد پھر ہم آج چند ایک ایم سی کیوز ان کے حوالے سے سالو کریں گے، اور پھر آنے والے 2 سے 3 لیکچرز میں ان سارے کے سارے پروفٹس کے جو ایم سی کیوز ہیں، امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو کہ پاسٹ ایگزامس میں آتے رہے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ ان کو کور کریں گے. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ذوالقفل علیہ السلام، حضرت الیاسا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور لاسٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے کون سے موجود ہیں؟ خاتم النبیین، جن پر نبوت ختم ہوتی ہے، وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر آ کر نبوت ختم ہو گئی اور ان کے بعد کوئی پیغمبر یا کوئی نبی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور انہی 25 کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر ڈسکس کریں گے. انہی کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، پاسٹ ایگزامس میں آتے رہے ہیں، تو انہی ایم سی کیوز کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کا صرف اور صرف فوکس ان چیزوں پر ہو جو کہ پاسٹ ایگزامس میں آتی رہی ہیں اور جہاں سے ایگزامنر آپ سے کوسچن کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایکسٹرا ٹاپک نہیں پڑھنا، ایکسٹرا برڈن آپ پر نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں The 4 sacred books of Islam were revealed on following prophets. اب 4 sacred books جو کہ میں آلریڈی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 4 ہولی بکس کون سی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تو یہ کن پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو بک نازل ہوئی وہ تھی تورات علیہ السلام، تورات. ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر حضرت محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جن میں ان تینوں کتابوں کا نچوڑ موجود ہے. ٹھیک ہے، کن کا نچوڑ موجود ہے؟ ان تینوں کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہمیں قرآن پاک مکمل کر کے دے دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہاں پر کون سے پوچھے جاتے ہیں. تو 1 بائی 1 پیغمبر کے حوالے سے جو بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز پاسٹ ایگزامس میں پوچھے گئے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلا کوسچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام واز کریٹڈ آن منڈے، وینسڈے، تھرسڈے یا فرائیڈے. تو ان کو فرائیڈے والے دن جو ہے پیدا کیا گیا.
ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپیلڈ حضرت آدم علیہ السلام اینڈ حضرت حوا علیہ السلام فرام, یعنی آپ یہ جانتے ہیں, آپ نے مختلف جو اسٹوریز ہیں علماء اکرام سے سنا ہوگا, قرآن پاک میں بھی ان کی اسٹوریز موجود ہیں کہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا, تو جنت سے نکالا گیا تھا. عرش, گارڈن آف ایڈنس, ہیل یا نن آف دیز, تو گارڈن آف ایڈنس جس کو ہم جنت بھی بولتے ہیں, وہاں سے ان کو نکالا گیا, دستبردار کیا گیا. دا آدم مینز واٹ, دی آدم مینز مین, یعنی آدم کے لغوی معنی کیا ہے, آدم کے لغوی معنی ہے مین. اس کے بعد دا آدم علیہ السلام لینڈڈ ان ساؤتھ افریقہ, فلسطین, سری لنکا یا نیپال, تو سری لنکا کی ایک چوٹی ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام لینڈ ہوئے, ٹھیک ہے, اتارے گئے. دا حضرت آدم علیہ السلام ہیز ڈیش سنس اینڈ ڈیش ڈاٹرس, تو ان کے پاس 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں, تو آپشن نمبر 1 از دی رائٹ آنسر. ٹھیک ہے, ریڈ کلر میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ جب آپ کو پی ڈی ایف پرووائڈ کی جائے تو تب بھی آپ کے پاس آنسر ویزیبل ہوں. ٹھیک ہے, ہو واز دی ینگسٹ سن آف حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے ینگسٹ سن کون سے تھے, تو سوچیں ذرا, آپ کو آنسر آ جائے گا. آبیل علیہ السلام, حابیل علیہ السلام. کافی جگہ پر آپ حابیل کو آبیل بھی لکھا دیکھیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ سیم ہی ہے. کافی جگہ آبیل علیہ السلام لکھا جاتا ہے اور کافی جگہ حابیل علیہ السلام لکھا جاتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے وہ کون تھے, حابیل علیہ السلام. اس کے بعد ابو بشر واز دی ٹائٹل آف حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو کس ٹائٹل سے پکارا جاتا تھا, بشر سے, ابو بشر کے نام سے پکارا جاتا تھا. بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, پاسٹ ایگزامس میں بھی آتا رہا ہے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. آگے بڑھتے ہیں. واٹ واز دی ہائٹ آف حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ کتنی تھی, 90 فیٹ, 110 فیٹ, 150 فیٹ یا 200 فیٹ, تو ان کی جو لمبائی تھی وہ تھی 90 فیٹ. واٹ واز دی ایج آف حضرت آدم علیہ السلام ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, تو آپ نے سنا بھی ہوگا مختلف علماء کرام سے, تو ان کی جو عمر تھی وہ 950 سال تھی. کتنی, 950 سال. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام بلڈ ڈیش ماسک آن ارتھ, یعنی پہلی جو مسجد تھی وہ کس نے بنائی تھی, حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی. اب میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں. جو کعبہ ہے نا, کعبہ, اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اسٹارٹنگ میں, ٹھیک ہے, وہ کس نے رکھی تھی, حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. پھر اس کے بعد ایک سیلاب آیا تھا, یعنی فلڈ آیا تھا, جو کعبہ کی جو بنیاد ہے اس کو اکھاڑ کر لے گیا. تو اس کے بعد جو تعمیر کی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر اس کو سرے سے بنایا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو مسجد بنائی گئی سرفیس آن دی ارتھ پر, وہ کس نے بنائی, حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ. ہاؤ مینی صفیحے ور ریویلڈ ٹو پروفٹ ادریس علیہ السلام, تو صفیحے کیا چیز ہوتی ہیں, تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا, جب تک یہ بکس نازل نہیں ہوئی جس کو ہم سیکرٹ بکس بولتے ہیں, تو اس سے پہلے صفیحے اتریا کرتے تھے ڈفرینٹ پیغمبروں پر, ڈفرینٹ پروفٹس پر صفیحے اتریا کرتے تھے. تو ہاؤ مینی صفیحے ور ریویلڈ آن حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صفیحے اترے, تو ان پر 30 صفیحے اترے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام بلڈ ہاؤ مینی سٹیز, تو ہی بلڈ آلموسٹ 180 سٹیز انہوں نے بنائے. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام واز ایکسپرٹ ان واٹ, حضرت ادریس علیہ السلام واز ایکسپرٹ ان اسٹرانومی. اسٹرانومی کیا ہے, ہوتا ہے, اسٹرانومی از دا اسٹڈی اباؤٹ یونیورس. ٹھیک ہے, یعنی اسٹارز موجود ہیں یونیورس میں, پلانٹس موجود ہیں, اس کو ہم جو اسٹڈی آف اسٹرانومی بولتے ہیں. نیم دا پروفٹ ہو واز دی فرسٹ مین ٹو رائٹ, کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھا, یعنی سب سے پہلے لکھنا سیکھا, تو وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ آپ سے انٹرویوز میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے ریٹن ایگزامس میں بھی پوچھے جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام آلسو نون واز ابو البشر ثانی, ابو البشر ثانی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ابو بشر کس کو کہا جاتا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا تھا. تو یہ چیزیں آپ نے مکس نہیں کرنی. حضرت نوح علیہ السلام بوٹ از کالڈ, جو بوٹ تھی ان کی ایک کشتی تھی جو کہ انہوں نے بنائی تھی, اس کا کیا نام تھا, اس کا نام تھا ارک. ٹھیک ہے, جو کہ اس وقت ترکی کے کسی پہاڑی پر کہا جاتا ہے, اس کے نشان موجود ہیں.
ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ہاؤ مینی ٹائمز حضرت نوح علیہ السلام نیم از مینشنڈ ان دا ہولی قرآن. حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے قرآن پاک میں کتنی دفعہ رپیٹ ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے 43 دفعہ. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہاں سے یہ چیزیں بھی پوچھی جاتی ہیں. دا ٹائٹل آف حضرت نوح علیہ السلام واز, حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا نجی اللہ. کیا تھا؟ نجی اللہ. اس کے بعد 19 کوشچن ہے. ویئر از دی گریو آف حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی جو گریو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ جارڈن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. دا ریئل نیم آف حضرت نوح علیہ السلام واز عبد الغفار. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا عبد الغفار. تو سم ون لائنر ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ حضرت نوح علیہ السلام. تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ون لائنر جو انفارمیشن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, جو کہ ایگزامس میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے. وہ یہ ہے ارک آف نوح اسٹاپ جوڈی ماؤنٹین, جو کہ کہاں پر موجود ہے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, جو کہ ٹرکی کے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام پریچڈ ہاؤ مینی ایئرس. تو انہوں نے تقریباً 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی. اور کتنے لوگ ان پر صرف ایمان لائے؟ صرف اور صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. نیشن آف نوح واز پنش تھرو فلڈ اینڈ رین. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو کس چیز سے سزا دی گئی؟ ان کو فلڈ اینڈ رین سے سزا دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دے ور اباؤٹ 80 پیپل ان دا ارک آف دی نوح. اب یہ 80 لوگ کون تھے؟ یہ 80 لوگ وہی تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تبلیغ کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیشن آف ہود علیہ السلام ڈسٹرائڈ بائی. تو کنٹینیوس رین اینڈ اسٹارم, یعنی بہت زیادہ بارش ہوئی اور اسٹارم ہوا کے ذریعے اس نیشن کو تباہ کیا گیا. ٹھیک ہے. دا ریئل نیم آف حضرت ہود علیہ السلام واز ابر. حضرت ہود علیہ السلام کا جو ریئل نیم تھا وہ کیا تھا؟ ابر ان کا نام تھا. اس کے آگے بڑھتے ہیں. سم ون لائنر ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ ہود علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں. دا گریو آف حضرت ہود علیہ السلام از ان سعودی عربیہ. اس کے بعد ان دا منتھ آف رجب عربس یوز ٹو وزٹ گریو آف حضرت ہود علیہ السلام. ایک ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ عرب جو ہیں وہ کس مہینے میں, یعنی رجب کے مہینے میں ان کی قبر مبارک کا وزٹ کرتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام واز دی انکل آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا آپس میں؟ دیور انکل. آپس میں ان کا جو رشتہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام واز دی انکل آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. تو ہم نے آج کیا پڑھا؟ آج ہم نے اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 کور کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لیکچر نمبر 2 کور کیا ہے. اور آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ جتنے بھی ہم نے پروفٹس کا ذکر آج کیا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے, تو ان کے حوالے سے جو پاسٹ ایگزامس میں جتنے بھی MCQs پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جا سکتے ہیں آنے والے ایگزامس میں, تو وہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.